علیکم، میں امداد سمرو۔ کچھ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں جہلم میں چھوڑے گئے پانی کے حوالے سے۔ وہ جو انڈیا نے کہا جا رہا ہے کہ پہلا حملہ پاکستان کے اوپر کر دیا، پانی کا حملہ، واٹر بم پھینک دیا ہے پانی پر، اس کے کیا حقائق ہیں؟ اس کے علاوہ جو انڈیا نے لندن میں جو کچھ کیا اور پھر اقوام متحدہ میں انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی، کیا قرارداد منظور کروانا چاہتا تھا، کیا قرارداد منظور ہوئی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور جو کشیدگی سندھ کے اندر چل رہی ہے، 5 دن ہے اور یہ 5 دن بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ چنگاری جو سندھ میں سلگ رہی ہے وہ شعلہ بن سکتی ہے، اور اگر اس کو پیٹرول دیا گیا، اس پہ تیل چھڑکا گیا بجائے آگ بجھانے کی کوشش کرنے کے، تو پھر سب کچھ جل کے بھسم ہو جائے گا۔ کس کا سب کچھ جل کے بھسم ہو جائے گا، راز کھو جائے گا، کس کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور آغاز میں ایک وضاحت، اور وہ بھی معذرت کے ساتھ، میرا آج صبح کا جو ویلاگ ہے جس میں میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ایک انڈین ٹی وی چینل پر آج تک پر بیٹھے ایک صاحب ششانت سری نے بلاول بھٹو زرداری کے لیے دھمکیاں آمیز لب و لہجہ استعمال کیا، اور میں نے ان کو بی جے پی کا لیڈر کہا تھا، لیکن وہ ایک لیکھک ہیں، ایک صحافی ہیں، ہارڈ لائنر ہیں، انتہا پسند ہیں، لیکن بہرحال ان کا بی جے پی سے بطور پولیٹیکل پارٹی ان کا تعلق نہیں ہے، لائن بالکل وہ ووٹو کرتے ہیں۔ ماروی سرمد صاحبہ، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ نے ان کو بی جے پی کا لیڈر کہا ہے، جو کہ ظاہر غلط فہمی کی بنیاد پر میں کہہ گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ایک آتھر ہے اور ایک جرنلسٹ ہے، لیکھک ہے، رائٹر ہے، اور ہارڈ لائنر بہرحال وہ ہیں۔ تو یہ میں نے وضاحت کرنی تھی کہ وہ بی جے پی کے لیڈر نہیں ہیں، جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہا تھا کہ جی ان کی ماں بھی، انہوں نے ظاہر مغلظات بکنے کے انداز میں بات کی تھی، اور ایک لب و لہجہ ان کا دھمکی آمیزانہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس کی ماں بھی اسی طرح بات کرتی تھی تو ماری گئی، اس کے نانا بھی اسی طرح بولتے تھے تو وہ بھی قتل کر دیے گئے، تو اس کا حشر بھی یہی ہوگا بلاول بھٹو کا۔ تو بہرحال وہ میں نے ایک وضاحت بہت ضروری تھی کہ ان کا بی جے پی سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن خیالات بہرحال ان کے وہی ہیں۔ تو جی آغاز میرا خیال ہے میں کر لیتا ہوں جو کشیدگی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل بھی کہا تھا کہ جی ہم ہر فورم پر، غیر جانبدارانہ فورم پر آپ تحقیقات کروا لیں، ہم تیار ہیں، آپ ثبوت لائیں۔ تو اس میں برطانیہ میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے، اس کے سامنے کل انڈین شہری بی جے پی آر ایس ایس ٹائپ لوگ، کیونکہ لب انداز وہی تھا آر ایس ایس کا، اور کچھ میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ اسرائیلی شہری بھی تھے اور اسرائیلی جھنڈے بھی تھے، انہوں نے ہلہ بولا، حملہ کیا پاکستانی سفارت خانے کے اوپر، شیشے ویشے توڑے، اور وہاں جو اتاشی تھے، کرنل ملٹری اتاشی، انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کپ لہرایا اور ان کو مطلب بتایا کہ جی ٹھیک ہے پھر آؤ، پھر ابھینندن بھی آیا تھا، تو اس طرح کا انہوں نے جیسچر دیا۔ تو بہرحال اس میں اب یہ ہوا ہے کہ جی وہ برطانیہ کی جو پولیس ہے پاکستانی ہائی کمیشن کی شکایت پر، انہوں نے ان شرپسندوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، ان کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ یعنی اتنا حد جو ہے انڈیا نے کر دی کہ وہاں پر پراپر ایک سفارت خانے پر جو کسی اور ملک میں ہے اس پر حملہ کروا دیا۔ تو ظاہر پاکستان کا سفارت خانہ جو انڈیا میں ہے، اس کے ساتھ وہ جو ہائی کمیشن ہے ہمارا، اس کے ساتھ یہ کیا کریں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے تو بلکہ وہاں سے مریضوں تک کو نکالنا شروع کر دیا انڈیا سے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، اس میں ایک قرارداد اپنا انڈیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے پاس کروانے کی کوشش کی تھی، اور جو الفاظ وہ شامل کروانا چاہتے تھے، یعنی پاکستان کو براہ راست ملوث قرار دلوانے کی کوشش کی تھی انہوں نے، وہ نہیں ہوا۔ البتہ جو سلامتی کونسل کی قرارداد ہے اس میں دہشت گردی کی مذمت کی گئی ہے، جو کچھ ہوا پہلگام میں، اور اس میں جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک عزم کا اعادہ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جی دہشت گردی ہر شکل میں عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین ترین خطرات میں شامل ہے۔ زور دیا گیا کہ مجرموں، سہولت کاروں، فائنینسرز اور اسپانسرز کا احتساب کیا جانا چاہیے، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور تمام ممالک پر زور دیا گیا کہ وہ عالمی قانون اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے تحت ذمہ داریوں کے مطابق تمام متعلقہ حکام کے ساتھ
فعال طور پر تعاون کریں۔ اب اس میں سلامتی کونسل کی قرارداد، مقبوضہ کشمیر کے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد موجود، سنتاس معاہدہ ایک عالمی معاہدہ ہے، وہ دو طرفہ معاہدہ نہیں ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو وہ بھی عالمی معاہدہ ہے، اس کا خیال کرنے کا بھی ظاہر ہے ایک انڈیا اشارہ دیا گیا ہے کہ اس کو نہیں توڑا جا سکتا، نہ آپ توڑیں۔ اور اس میں جو ہے وہ صورتحال جو ہے خطے میں اس کا انہوں نے تشویش پر اظہار کیا، اس پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک بار پھر بھارت اور پاکستان کی حکومتوں پر زور دیتے ہیں کہ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان تو اس میں تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اگر برطانیہ میں بھی انڈیا اپنے لوگوں کو بھیج کر یا بی جے پی سرکار اپنے لوگوں کو بھیج کر وہاں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کروائے تو سمجھ سکتے ہیں آپ کہ کون یہ کچھ کر رہا ہے یا کون تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ اچھا، جب اس میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا، جب کل خبر آئی تھی کہ جہلم میں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، ایک تو میں خوش ہوں گا جس دن انڈیا پانی چھوڑے گا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمیں پانی کی بہت ضرورت ہے۔ پانی کے مسئلے کو لے کر ہمارا ایک صوبہ اس وقت انتہائی بڑی تحریک میں ہے، بڑی لہر وہاں چل رہی ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، لوگوں نے سارا کاروبار چھوڑ دیا ہے، وکلاء نے عدالتوں میں جانا چھوڑ دیا، اساتذہ نے تعلیمی اداروں میں جانا چھوڑ دیا، کسانوں نے کھیتوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، جو گدا گاڑی والے ہیں وہ بھی جا کر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں۔ مطلب ہر بندہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف لائن ہے پانی، ہم سندھو پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو وہ ایک پوری کی پوری صورتحال وہاں پر جو پیدا ہوئی، ایسے میں اگر انڈیا بتائے نہ بتائے پانی چھوڑ دے، ہمیں پانی چاہیے۔ ہمارا ستلج، میں نے صبح بھی کہا تھا کل بھی کہا تھا کہ ستلج ہمارا سوکھا ہوا ہے، خشک ہوا ہے، ہمارے راوی میں ریت اڑ رہی ہے، ہمارے سندھو میں سکھر سے نیچے پانی نہیں ہے، بمشکل پانی جو کراچی حیدرآباد شہر کے پینے کے لیے ہے وہ بمشکل پانی کوٹڑی پر پہنچ رہا ہے، کوٹڑی سے نیچے پھر ڈیلٹا تک ریت اڑ رہی ہے، ریگستان بن گیا دریا ہمارا۔ ہمیں تو چاہیے وہ پانی چھوڑے انڈیا۔ لیکن جو خبر آئی تھی کل، میں نے بھی اس پر سوال اٹھائے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جہلم اڑی ڈیم سے انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے جی۔ تو خبر میں دیکھ رہا تھا، جیو کی خبر تھی، جنگ اخبار کی خبر تھی، پھر وہی خبر دنیا نے رپورٹ کی، کل وہی خبر ڈان نے رپورٹ کی تھی، ڈان کا جو اردو ویب سائٹ ہے۔ اور کیونکہ میں مسلسل گزشتہ کئی سال سے پانی کو رپورٹ کرتا رہا ہوں، پانی کے معاملات کو، تو تھوڑا سا اندازہ مجھے تھا کہ خبر میں کچھ دال میں کچھ کالا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھ دی تھی، لیکن پھر آج میں نے مزید ایکسپرٹس سے اوپینین لیا۔ مطلب ہمارے ہاں تو ان لوگوں کو ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے نا جو بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ستلج سے پانی چھوڑ دیا گیا ہے، وہ گھوٹکی پہنچ گیا ہے۔ اب ہمارے پاس ایسے ایکسپرٹس بھی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر ان کو کہیں کہ جی آپ کی انفارمیشن غلط ہے تو وہ کہتے ہیں اریگیشن والے دے رہے ہیں۔ اب اریگیشن والے اتنے جاہل تو نہیں ہوتے بھائی کہ جب ہیڈ اسلام کے اوپر صرف 300 کیوسک پانی ہے اور وہ کئی دنوں سے خشک ہوا ہے، وہ 300 کیوسک پانی بھی وہ تو اپنا پینے کے لیے جانوروں کے لیے وہ آتا ہے، تو وہ اس کا پانی سندھو میں چھوڑ دیا گیا اور گھوٹکی تک پانی پہنچ گیا۔ مطلب اس طرح کے ہمارے پاس جرنلسٹ ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں، تو پھر اسی طرح کی خبریں آتی ہیں، نیوز روم میں ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں، سوال ہی نہیں کرتے۔ مطلب جیو سے، جنگ گروپ سے بڑا کوئی ادارہ ہے جس کے پاس پراپر بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں، جب وہ الیکشن کور کرتے ہیں تو بہت بڑا ایک ان کا الیکشن مانیٹرنگ روم بن جاتا ہے، جب آج کل پھر ان کی نشریات بھی چل رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، تو وہ کم از کم تھوڑا سا کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں یہ خبر چلانے سے پہلے کہ کیا انڈیا جہلم دریا پر، جہلم ندی پر اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پانی اسٹور کرے اور اسٹور کر کے پھر واٹر بم کے طور پر استعمال کرے اور چھوڑ دے اور مظفر آباد میں ایمرجنسی نافذ ہو جائے۔ خبر ہے ایمرجنسی نافذ ہو گئی، مساجد سے اعلان ہو گئے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ اگر واقعتاً انڈیا نے جہلم پر کوئی ڈیم بنا دیا جس میں وہ پانی اسٹور کر سکتا ہے بڑے پیمانے پہ، جس کو واٹر بم کے طور پر استعمال کر رہا ہے، تو پھر ہم کدھر تھے؟ ہمارا انڈس واٹر کمیشن کدھر تھا؟ کیوں سو رہا تھا؟ یعنی ساری کی ساری بیس لیس خبر ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ وہ جو ٹرین ہے وہاں پر ممکن نہیں ہے ایسا، لیکن آصف بیگ صاحب ہیں نیسپاک کے ایکسپرٹ ہیں، واٹر ایکسپرٹ، آج میں نے ان کو تکلیف دی، پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں بھائی،
جب کل خبر چلی اس کے بعد اس خبر کو ریپیٹ کیا گیا، ٹی وی پہ چلی، ٹی وی کے بعد پھر وہ خبر جو اخبارات میں شائع ہوتی ہے، ٹی وی پر ایمرجنسی میں خبر آ جاتی ہے، اس کی تصدیق کرنے کی وہ جو چل رہی ہوتی ہے نا، ریس چل رہی ہوتی ہے، پہلے خبر بازی لینے کی جو دوڑ ہوتی ہے، اس دوڑ میں ممکن ہے کہ اس کو کاؤنٹر چیک نہ کیا گیا ہو۔ لیکن اخبار کے لیے تو 24 گھنٹے پڑے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے پڑے ہوتے ہیں، تو اخبار کے لیے تو کم از کم نیوز روم اپنے کسی رپورٹر کو اسائن کرے گا کہ جی فلاں صاحب جا کر یہ پتہ کرو، آپ واٹر فیڈ کرتے ہو تو ذرا پتہ تو کر لو، وابڈا سے پتہ کر لو، اپنے انڈس واٹر کمیشن سے پتہ کر لو کہ واقعی کیا انڈیا نے کوئی ایسا پانی چھوڑا ہے، چھوڑنے کی پوزیشن میں ہے۔ کسی نے پتہ ہی نہیں کیا۔ دنیا میں خبر چھپی ہوئی ہے، جنگ میں خبر چھپی ہوئی ہے، میں نے بتایا کل ڈان میں خبر چھپی ہوئی تھی۔ تو میں نے آصف بیگ صاحب کو پھر وہی سوال کیا، میں نے کہا کیا سر جہلم ندی پر کیا کوئی ایسی اسٹوریج، کوئی ایسی جگہ جہاں سے انڈیا پانی چھوڑ سکتا ہو؟ اور خاص طور پر اڑی کی جو خبر تھی میں نے ان سے پوچھی، انہوں نے کہا کہ جی اڑی 1 اور اڑی 2 ایک چھوٹے سے پروجیکٹس ہیں ان کے جہاں وہ پانی اسٹور نہیں کر سکتا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ جہاں سے گزرتا ہے مقبوضہ کشمیر سے جہلم، وہاں سے جو ندی گزرتی ہے وہاں بالکل تنگ علاقے ہیں جہاں پر بڑے اسٹوریج کیپیسٹی ممکن ہی نہیں بنانا، تو اگر انڈیا چاہے بھی تو شاید اس طرح وہ نہ بنا سکے۔ دوسری چیز انہوں نے بتایا کہ جی جو کہ ظاہر ہے میں بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے کل بھی اسی بنیاد پر کہا تھا کہ برف باری، برف پگھلنا، گرمیاں آ گئی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی جو کشمیر یا جہاں سے جہلم آتا ہے، دریا جہلم آتی ندی جہاں سے آتی ہے جہلم کی، اس میں وہ جو پہاڑ ہیں وہ نسبتاً اس کیچمنٹ ایریا سے جو دریا سندھ کا ہے، وہ جو گلیشیئرز ہیں وہ زیادہ اوپر ہیں، تو زیادہ وہاں پر ٹھنڈ جو ہے وہ ابھی تک ہے اور وہاں پر ابھی برف پگھلنا نہیں شروع ہوئی۔ جو کیچمنٹ ایریا یا جو جہاں سے جو گلیشیئرز پگھلتے ہیں، برف پگھلتی ہے، جو جہلم کو فل کرتے ہیں، جہلم کو پانی فراہم کرتے ہیں، وہ نیچے ہے نسبتاً، تو وہاں گرمی شروع ہو گئی ہے اور پانی کے جو ہے وہ بہاؤ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اور اڑی سے جو پانی انہوں نے کہا چلے گا تو وہ 1 دن سوا دن میں جہلم تک منگلا ڈیم تک پہنچ جائے گا۔ اب میں آپ کو منگلا ڈیم کی پوزیشن بتاتا ہوں جی۔ اب وہ جو پانی جو بتایا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ پانی کچھ دن پہلے منگلا میں آ چکا ہوا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ کو ایکسپرٹ بتاتے ہیں نا کہ جی یہ چولستان کینال جو ہے یہ بننا چاہیے، بڑا زبردست ہے، ان کو یہ تک نہیں پتا کہ کون سا دریا کہاں سے اور کدھر سے آتا ہے۔ وہ آپ کو بیٹھ کر آپ کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ سارے انڈین ایجنٹ ہیں، انڈیا کے کہنے پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے۔ احتجاج پر میں بھی آتا ہوں، میں صرف آپ کو ایک جھلک دکھلا رہا ہوں یار کہ اتنے بڑے میڈیا کے ادارے، ڈان جیسا ادارہ، جنگ جیسا ادارہ، دنیا جیسا ادارہ، وہ ایک ایسی خبر جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس پہ وہ لوگوں میں انہوں نے ایمرجنسی نافذ کروا لی۔ یہ تک نہیں، مطلب کتا کان لے گیا والی بات ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کان ہے کہ نہیں، یہ کتے کے پیچھے دوڑ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو آج دریا جہلم پر منگلا میں جو دریا جہلم کا انفلو ہے، یعنی وہ پانی جو دریا جہلم سے منگلا ڈیم میں داخل ہو رہا ہے، وہ ہے 42,200 کیوسک۔ اور پھر میں نے پچھلا کوئی 2-4 دن کا ریکارڈ نکالا، 22 اپریل کو 57,000 کیوسک پانی منگلا ڈیم میں داخل ہوا جہلم کا، 21 کو 58,500 کیوسک، 20 اپریل کو 41,000 کیوسک، 19 اپریل کو میں پیچھے جا رہا ہوں، 19 اپریل کو 45,000 کیوسک، 18 اپریل کو 48,000 کیوسک۔ اور جو بات بڑی زبردست کی آصف بیگ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اول تو یہ خبر غلط ہے، لیکن اگر انڈیا کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی ہے وہ پانی چھوڑے تو 100 بسم اللہ ہم اس کو، جو میں بات کر رہا تھا، ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ منگلا ابھی فل ہونا شروع ہوا ہے، پچھلے مہینے منگلا خالی ہو گیا تھا، بلکہ اپریل کے شروع میں تو بالکل خالی ہو گیا تھا، اپنا ترویلا خالی ہو گیا تھا، ہمارے ڈیم خالی پڑے ہوئے۔ تو پانی اگر آئے گا تو ہمارے پاس اس وقت اتنی گنجائش ہے کہ اس پانی کو ہم اسٹور کر لیں یا اپنے دریاؤں میں چھوڑ کر، ابھی ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ابھی گندم کی کٹائی ہو گئی، اگلے فصل کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارے حال ہے، ہمارے میڈیا کا، ہمارے ایکسپرٹس کا، اور جو رائے بناتے ہیں پانی کے منصوبوں کے اوپر، ڈیمز کے لیے، کینالز کے لیے، یہ صورتحال ہے۔ تو بھائی تھوڑا سا پتہ کر لو۔ تو انڈیا نے
جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ حملہ ظاہر ہے جس کو حملہ ہی کہا جا رہا تھا، تو حملہ نہ ہوا ہے اور نہ انڈیا اس پوزیشن میں ہے اس وقت۔ ہاں، انڈیا راوی اور ستلج پر جو بنے ڈیم ہیں ان کے اگر دروازے اٹھا لے گا تو ہمارے لیے پرابلم ہوگی۔ وہاں سے انڈیا ہمارے اوپر واٹر بم جو ہے نا پھینک سکتا ہے، وہاں سے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بارڈرز کے اوپر کشیدگی ہے، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے JF تھنڈرز نے نچلی پروازیں شروع کی ہیں، مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ بنکرز زیر زمین پاکستان کی جو فوج ہے انہوں نے، ظاہر ہے وہ تو اب کیونکہ الرٹ ہے نا، مکمل الرٹ ہے، تو وہ جو فوج کی زبان میں آسان باش، آرام باش کہا جاتا تھا، تو اس میں اب ہوشیار باش پر چلے گئے پوزیشن پر۔ اللہ کرے جنگ نہ ہو، لیکن بہرحال کوئی بھی دنیا کا ملک اس طرح کی جب دھمکیاں مل رہی ہوں تو اس میں وہ ظاہر بے خبر تو نہیں رہ سکتا، خاموش تو نہیں رہ سکتا، یا غافل تو نہیں رہ سکتا۔ اور یہ پانی والے معاملے پہ تو ہمیں بالکل غافل نہیں رہنا چاہیے، راوی اور ستلج کی طرف۔ اچھا جی، اب جو سندھ میں چل رہا ہے، 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا 2 مئی کو اتفاق رائے سے اگر منصوبے بنتے ہیں، جو کینالز کا منصوبہ ہے، چولستان یا دیگر کینالز، تو اگر اتفاق رائے ہوا تو ٹھیک، ورنہ یہ منصوبے نہیں بنیں گے۔ آئندہ کوئی بھی منصوبہ پانی کا اتفاق رائے کے بغیر نہیں بنے گا۔ بات تو بالکل سیدھی ہے اور بات سمجھ بھی آ رہی ہے، لیکن اعتبار لوگ نہیں کر رہے۔ ہمارا وفاق، ہماری پولیٹیکل پارٹیز اعتبار گنوا چکی ہے کہ وعدے وعید کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو آج اور کل رات یہ ہوا کہ ملیر، کندکوٹ اور دادو مورو پل، وہاں پر جو دھرنے تھے کینالز کے خلاف، وہاں پر پولیس استعمال کی گئی اور پولیس نے جو ہے وہ لوگوں کو لاٹھی چارج کی، کچھ وکلا کو گرفتار کیا، کچھ وکلا کے سر پھٹے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ زیادہ لوگ آ گئے اور وہ دھرنا بحال ہو گیا۔ اب پولیس کے اس استعمال کی وجہ سے، کندکوٹ میں بھی ہوا، استعمال کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ ری ایکشن دکھایا ہے۔ آج اتوار ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ببرلو جا رہے ہیں، جہاں پر مرکزی دھرنا ہے، جہاں پر وکلا بیٹھے ہیں، عامر نواز بیٹھے ہیں، سرفراز میتلو بیٹھے ہوئے، دوسرے وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اس طرف لوگ رخ کر رہے ہیں۔ پولیس کو جس نے بھی استعمال کیا یا جس نے بھی یہ مت دی ہے نا کہ پولیس کے ذریعے دھرنے ختم کروائیں، شاید وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف نہیں ہے، یا شاید وہ پیپلز پارٹی کے دشمن ہے، یا پیپلز پارٹی خود ہی اپنی دشمن ہے انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو۔ کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں کو تو آپ اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بذات خود پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں قیادت کا فیصلہ اپنی جگہ، ہمیں کینالز کے خلاف ہم بیٹھے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا۔ باقی پولیٹیکل پارٹی تو ظاہر ہے اس میں وہ لیڈ لے رہی ہیں، وکلا خاص طور پر۔ راشد محمود سومرو صاحب نے کل اعلان کیا کہ یہ اگر نہیں اپنا 2 مئی کو کینالز کا منصوبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم کراچی پورٹ کو بند کر دیں گے، کراچی جا کر، یعنی وہ جو ابھی بلوچستان کے ذریعے کچھ رسد جا رہی ہے ہم وہ بھی روک دیں گے اور پورے جام کر دیں گے پورے ملک کو۔ اور ظاہر بلوچستان میں تو وہ ہے پوزیشن میں JUIF، وہ یہ کر سکتی ہے۔ تو 5 دن، آج 27 ہے، 2 مئی تک 5 دن یہ بڑے اہم ہیں، اور اس میں اگر حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یا کوئی اور مشورہ دے رہا ہے یا کسی دباؤ میں آ کر سندھ کی حکومت، مراد علی شاہ صاحب کی حکومت، بلاول بھٹو کی حکومت اگر طاقت کا استعمال کرے گی وکلا کو اٹھانے کے لیے، دھرنے ختم کروانے کے لیے، تو صورتحال بگڑ جائے گی۔ ابھی لوگ پرامن ہیں، پھر پرتشدد ہو سکتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنی سندھ کی آبادی ہے ساری کی ساری دھرنوں پر ہے، کسی نہ کسی شکل میں۔ کوئی روٹی پہنچاتا ہے، کوئی پانی پہنچاتا ہے، کوئی پیٹرول پہنچاتا ہے گاڑیوں کے لیے، کوئی چندہ اکٹھا کر رہا ہے۔ ہر طرح کی جو ہے نا سپورٹ اس احتجاج کو ہر گھر سے مل رہی ہے، تو پھر کس کے اوپر پولیس لاٹھی چارج کرے گی؟ تو ظاہر ہے پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ اگر لوگ آپ پر اعتبار نہیں کر رہے، 10 دن ہو گئے دھرنوں کو، 5 دن اور برداشت کر لیں۔ طاقت کا استعمال کوئی حل نہیں ہے۔ اعتبار بحال کرے وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی اپنے لوگوں پر، تو اور ان کے ساتھ جا کر مذاکرات کرے، بات کرے۔ ڈنڈے سے کام نہیں چلنا، ڈنڈے سے مسئلے نہ ماضی میں حل ہوئے نہ اب ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔